بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ نہ پایا میرے اندر کی اداسی کوئی، میرے چہرے نے بہت اچھی اداکاری کی۔ ہر وقت کا لڑنا مقابلہ کرنا ضروری نہیں، کبھی کبھی خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جس کا رزق اس کے لیے کافی ہو، جس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کا گھر اس کے لیے باعث آرام ہو اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو۔ آپ کے زوال کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ لوگوں کی پرواہ نہ کیا کریں، وہ اپنی سوچ تک ہی محدود رہتے ہیں۔ دھوکہ، چالاکی اور گناہ حد میں رکھو، ورنہ جب سزا بھگتنے کی باری آئے تو چھپنے کے لیے جگہ بھی نہ بچے گی۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے قیامت والے دن ہم درود شریف پڑھنے والے روشن چہروں سے پہچانے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا انہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ بے شک فرشتے درود و سلام پڑھنے والوں پر رحمتوں کی بارش کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے گزرے دنوں میں بہترین دن وہی ہے جس میں آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہو، اور اس دن آپ کا دل اندر ہی اندر ایک خوشگوار پرکیف سا لطف محسوس کر رہا ہوگا۔ توفیق الہی اور ایسی محبت کا غلبہ رب کرے ہر روز محسوس ہو۔ آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں، پر درود شریف پڑھنا نہیں بھول سکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک روحانی دوا ہے جو انسان کا باطن بہترین کرتی جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ سے ملے اور اللہ اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک زیادہ پڑھا کرے۔ کنز الاعمال۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ درود پڑھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک مقصد حیات بن جائے تو زندگی تا قیامت پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ زبان سے دل، دل سے روح، روح سے سانس، سانس سے زندگی درود پاک بنا لے۔ ہمارا کوئی بھی لمحہ درود پاک کے بغیر نہ گزرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف سراپا محبت ہے، اور اس محبت میں صرف ایک لمحے بھر کے لیے بھی اگر حاضری لگ جائے تو یہ جنت کی ساری نعمتوں اور لذتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ درود شریف وہ غلاف ہے جس میں لپٹی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ یاد رکھیں، درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے فرشتوں کی مثال دے کر حکم دیا کہ اے مسلمانوں، تم بھی درود پاک پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ مسند احمد۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ خالد بن ولید۔ آپ تبھی جیت سکتے ہیں جب آپ کا دماغ آپ کے جذبات سے زیادہ مضبوط ہو۔ توجہ مرکوز رکھیں، ہوشیار رہیں، جیت آپ کا مقدر ہے۔ جو چیز تم نے کھو دی شاید وہی تمہاری بھلائی کا سبب بن جائے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ مطلب نہ ہو تو لوگ عزت کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ خیرات مال میں اضافہ کرتی ہے۔ جیسی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرو گے ویسی ہی محبت تم سے تمہاری اولاد کرے گی۔ یہ دنیا ایک بینک کی طرح ہے، آج اس میں جو جمع کرو گے کل قیامت والے دن اس میں سے وہی ملے گا۔ وہ غم جو ہم تنہا اٹھاتے ہیں اور لوگوں سے چھپاتے ہیں، در حقیقت وہی سب سے بڑے اور خطرناک غم ہوتے ہیں۔ اپنے دکھ کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے والے لوگ سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ انسان کے اخلاق کا پتہ اختلافات کے بعد چلتا ہے۔ یہ قول یاد رکھیں اور آخرکار جب پلیٹ میں کھانا ختم ہو گیا تو اسے کہا گیا گندی پلیٹ۔ الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کے کام آسان ہو جائیں گے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یا اللہ، جو تو نے دیا اور جو تو نے نہیں دیا اور جو تو نے دے کر واپس لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے دیا وہ تیری نعمت ہے اور جو تو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا ہی چھوڑ دے، چاہے وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو۔ روایت کیا ہے سنن ابی داؤد نے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابو جان نے بتایا، اپنی انا کو ایک شخص کے سامنے
ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ سب بھی دکھنے لگتا ہے جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر ہو ہی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی زیادہ نہیں تو روزانہ صرف 10 منٹ بالکل تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ لیا کیجیے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ پاک ہی کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے روح پر قلب پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کا فضل ہے کہ اس کے پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔